السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی۔ قرآن کلاس میں جو نہیں آتے تو میں وی لاگ میں آپ کے پاس آ گئی ہوں، جہاں وی لاگ کے لیے ایک اتنی خوبصورت مبارک جگہ گرلز اسکلز فاؤنڈیشن کا یہ میدان، یہ سائٹ، اور دوسرا آج دورہ قرآن پارا 2 کا خلاصہ ہے۔ اس جگہ کو دیکھ کے، اس کام کو دیکھ کے بڑی ایموشنل ہو رہی تھی کہ یا رب، آج اس اٹھتی ہوئی بنیادوں سے، اس مٹی کے میدان سے میں تیرا کلام سنا رہی ہوں۔ یا رب، وہ دن جلد دکھا جہاں ایک شاندار عمارت تحفظ کی علامت ہو کہ مجھ جیسی بے شمار بیٹیاں تیرا قرآن سیکھ اور سکھا سکیں۔ انشاءاللہ اسی طرح آپ کا تعاون، آپ کی دعائیں جاری رہیں تو وہ وقت دور نہیں کہ ان نیتوں کو تعبیر مل جائے، اس خواب کو تکمیل مل جائے انشاءاللہ۔ آج یہ دورہ قرآن اس میدان سے یا صرف آن لائن ہے تو اگلے سال ان ڈور اور آف لائن بھی ساتھ ہو۔ آئیے بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ سیقول پارے میں خلاصتاً کیا بیان ہوا؟ پارے کی ابتدا تحویل قبلہ کے بیان سے ہے۔ تحویل قبلہ کا معنی کعبہ کی تبدیلی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو کچھ ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر آپ کو بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا۔ اس پارے میں لیس البر کے بیان سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ہر چیریٹی یا رفاہ عامہ کا کام نیکی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی خاطر اور سنت کے مطابق کیا گیا کام ہی نیکی ہوتا ہے۔ ناجائز شرم و حیا اور مختلف چیزوں کو نیکی سمجھنا یا اللہ کے احکامات کو چھوڑ دینا نیکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا پیرامیٹر سیٹ کر دیا کہ اطاعت کے معیار ہیں۔ صرف نیک نیت ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ عمل میں نیکی کا جھلکنا بھی ضروری ہے۔ جو سٹینڈرڈ ہے ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میری تو آنکھ میں حیا ہے تو پردہ تو دل کا ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ظاہری لبادہ بھی ضروری ہے۔ کیا ایمانیات یہ جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں؟ اسلامی احکامات کی پیروی ضروری نہیں؟ آپ جانتے ہیں ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے، اور دونوں ہی ضروری ہیں۔ تو نیک نیتی اور ظاہری پیروی دونوں ضروری ہے۔ اسی طرح حلال کے ساتھ تشجیب یہ اتنا اہم ہے کہ فوڈ از ایوری تھنگ۔ فوڈی قوم کو یہ سمجھایا گیا کہ حلال بھی اعتدال کے ساتھ ہو، حلال میں بھی سلیکشن ہو، اور یہ عمل کی مضبوطی اور کردار کی سچائی کے لیے اہم ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے لیذیع ایمانکم میں نماز کو ایمان قرار دیا۔ مطلب نماز نہیں تو ایمان نہیں، بے نمازی مسلمان نہیں۔ نماز کے لیے ایمان اور مال کے لیے خیرہ، ان ترک خیرہ میں مال کو خیرہ سے اور قصاص کو حیات سے تعبیر کیا تو کتنی خوبصورت اصطلاحات ہیں۔ ان کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اس سے ان چیزوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ یعنی نماز کی اہمیت کہ یہ ایمان ہے، اور مال کا اللہ کی راہ میں لگانا اور حقداروں کو دینا کہ یہ خیر کا سبب ہے، یہ خیرہ ہے۔ قصاص تو حیات ہے۔ کوئی کہے کہ اب ایک تو غلطی سے مر گیا، یعنی مرڈر کسی سے ہو گیا، اب قاتل کو کیا قتل کرنا، تو مزید قتل انسانیت ہے۔ اصل میں مجموعی طور پر قاتل کو قتل کرنے میں انسانیت ہے کہ دوسروں کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور وصیت کی اہمیت کہ خود انسان اپنے مرنے سے پہلے اپنی باقی ماندہ چیزوں کے بارے میں وصیت چھوڑ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کسی مسلمان آدمی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو اور وہ اس میں وصیت نہ کرے اور 2 راتیں گزر جائیں۔ ہمارے ہاں اسے معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ آپ اپنے بعد کے لیے وصیت کر دیں تو اگلا کہتا ہے کہ تمہیں میرے مرنے کا انتظار ہے، حالانکہ یہ تو شرعی انتباہ ہے۔ فرضی روزے کا کفارہ اور فدیہ بتایا گیا کہ طعام مسکین، جو بیمار ہیں یا جن کی قضا ہے وہ رکھ نہیں سکتے تو وہ کس طرح رکھیں کہ 1 روزہ 1 مسکین کا کھانا، گنجائش والے کی گنجائش کے حساب سے ہے وہ 2 ٹائم کا کھانا دے یا 1 ٹائم کا کھانا، یا وہ کم پیسوں میں انتظام کر دے یا زیادہ میں۔ جس طرح آپ اپنے لیے جو کھانے پینے کی ایوریج رکھتے ہیں وہی فدیہ میں بھی رکھیں۔ نماز کے ساتھ روزوں اور روزوں کے ساتھ اعتکاف اور حج کے تفصیلی احکامات اس پارے میں بیان ہوئے ہیں۔ نکاح، طلاق، عدت، مدت رضاعت، لڑائی جھگڑوں میں بھی زچہ بچہ کا نان نفقہ، مطلقہ اور بیوہ کی عدت،
حق مہر کی اہمیت اور بہت ساری اہم ہدایات ہیں۔ مثال کے طور پر ہسبینڈ وائف کے تعلقات میں حلت و حرمت، جی ہاں، ہسبینڈ وائف بھی جو ایک دوسرے کا لباس ہیں، کہ بیوی خامند کے لیے، خامند بیوی کے لیے، اور لباس بھی یہ اتنی خوبصورت ٹرم ہے کہ ایک دوسرے کے لیے آرام، ایک دوسرے کے لیے عزت، ایک دوسرے کے لیے پردہ داری، ایک دوسرے کے لیے سب کچھ، گویا یک جان دو قالب، لیکن اس کے باوجود بھی ان میں حدود ہیں، یہ بہت اہم ہیں۔ آپ کو کیوریسٹی ہو رہی ہوگی کہ کیا ڈیٹیل ہے، تو اس کے لیے آپ صبح کی فیس بک لائیو سماعت فرما لیں، 1 گھنٹہ کی کلاس ہے اور اس میں ڈیٹیلڈ ہے۔ پارے کے آخر میں طلاق کے احکامات کے ساتھ نماز عصر کی ہدایت، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوشی ہو یا غمی، نماز اور خاص طور پر نماز عصر اگنور نہ ہو۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، طلاق کے احکامات میں نماز کا ذکر اس لیے کیا کہ دنیا کے معاملات میں غرق ہو کر یا غموں میں مشغول ہو کر، نڈھال ہو کر، بڑی سے بڑی پریشانی ہو یا بہت زیادہ مصروفیت ہو، نماز کی اتنی زیادہ تاکید ہے۔ عصر کا جو وقت ہے، یہ تجارتی یا جسمانی اعتبار سے بھی دیکھیں کہ انسان سارا دن کا بھاگ دوڑ کرتا، اس ٹائم آخر ہوتا ہے، زندگی کا آخر ہو، دن کا آخر ہو، یا ایون پریشانیوں کی انتہا ہو، یا جو بھی حالات ہوں، نماز کی تاکید ہمیشہ رہتی ہے۔ دنیا کا شغل، ایشو تمہیں نماز سے دور نہ کرے۔ مسئلہ ایلا بھی اسی پارے میں آیا ہے۔ ایلا کے معنی ہے مرد قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرے گا، اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لینا۔ اگر یہ قسم 4 ماہ یا اس سے کم مدت کے لیے اٹھائی ہو تو اسے اپنی قسم پوری کرنے کا اختیار ہے۔ اگر وہ مدت پوری کر کے اپنی بیوی کے پاس آئے تو کوئی کفارہ نہیں، اور اگر مدت سے پہلے تعلق قائم کر لے تو کفارہ دینا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی بیویوں سے 1 ماہ کے لیے قریب نہ جانے کی قسم اٹھائی۔ مدت پوری ہونے پر آپ نے ان سے تعلق قائم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کفارہ نہیں دیا۔ جاہلیت میں نکاح کے بعد بعض لوگ لمبی مدت تک بیوی کو پریشان کرنے کے لیے اس سے تعلق نہ رکھنے کی قسم اٹھا لیتے۔ وہ بیچاری لٹکتی رہتی، نہ خامد والی نہ بغیر خامد کے، کہ کہیں اور نکاح کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کا خاتمہ کیا کہ اب اگر کوئی 4 ماہ سے زائد مدت کے لیے یا مدت مقرر کیے بغیر قسم کھا لے تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 ماہ کی مدت مقرر کی، الٹیمیٹم دیا، نو مور ظلم آن ویمن۔ اسلام نے ہر طرح سے تحفظ دیا۔ بہت سارے مسائل کے ساتھ کچھ ادعیہ آج کی کلاس میں پارا 2 کی آیات کی مناسبت سے قرآنی اور مسنون دعائیں سیکھیں، اس پر میں اپنے ویلاگ کو اینڈ کرتی ہوں۔ ان میں سے ایک دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تو اپنی رات کی نماز کا افتتاح اس سے کرتے، اللہم رب جبرائیل ومیکائیل وإسرافیل فاطر السماوات والأرض عالم الغیب والشہادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم۔ اور صفا مروہ کا ذکر ہم نے اس پارے میں پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج و عمرہ کرتے ہوئے جب صفا مروہ پہ چڑھتے تو ایک تو یہ آیت پڑھتے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ تعالی ہمیں بھی حج و عمرہ کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ بہت ہی میننگ فل دعا ہے اور جامع ترین دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعا۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ شکر کا ذکر ہے اس بارے میں بار بار، تو توفیق کے شکر مانگنا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ ضرور پڑھا کرتے، اس کا اہتمام کیجیے۔ اللہ سے اس کی رحمت مانگنا، جیسے ابو داؤد کے حوالے سے ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اللہ مجھے پل بھر کے لیے بھی، پلک جھپکنے جتنا بھی میرے حال پہ نہ چھوڑنا، میرے حال کو سنبھال لینا، مجھے تھام لینا۔ آمین یا رب العالمین۔ شیئر ضرور کیجئے کہ ایسا قرآنی ویلاگ دیکھنا، سننا، شیئر کرنا عبادت ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ وفقکم اللہ۔